Assalamu alaikum everyone. This is me Muhammad Hassan Raza and Let's Rise and Shine came up with another interesting topic जिसका नाम है career या शादी. So let's do it. इस टॉपिक में हम कवर करेंगे एस्पेक्ट स्पेसिफिकली सोसाइटी में फेमिनिज्म और लिबरलिज्म फैल रहा है. फीमेल्स आर प्रायोरिटाइजिंग देयर करियर्स ओवर मैरिजेस. तो हम इस पे बात करेंगे कि ये चीज़ कैसे एग्जिस्टेंस में आई और आजकल की जो फेमिनिस्ट हैं और लिबरल्स हैं उनके माइंडसेट में क्यों चीज़ बैठी हुई है कि करियर ओवर मैरिज, शादी से दूर भागो और बस करियर में एक्सेल करो और पैसा कमाओ, बॉस बनो और इंडिपेंडेंट हो, यू डोंट नीड एनी मैन. वी आर गोइंग टू कवर ऑल दीस एस्पेक्ट्स. लॉन्ग टर्म नुकसानात क्या हैं, इंडिविजुअली कैसे नुकसान है, एज अ होल सोसाइटी बेस में इसको नुकसानात कैसे हैं इसके एग्जिस्ट करते हैं. तो वो टॉक अबाउट दैट. इफ वी रिवाइंड बैक टाइम तो आज से 100 साल पहले ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 बेसिकली जो 1914 1915 में कहीं स्टार्ट हुई थी, उस टाइम से बेसिकली ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता फ्लरिश करना स्टार्ट हुई. उससे पहले और उस टाइम में भी द मेन वर ब्रेड अर्नर्स और द वुमेन दे यूज्ड टू बी हाउसवाइफ्स. ये एक अलमिया था. क्यों? क्योंकि उन टाइम्स के लोग भी अपने स्क्रिप्चर्स को फॉलो करते रहे, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते रहे. इवन के क्रिश्चियंस जो ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात हैं उनको फॉलो करते रहे. उसमें भी अल्लाह ताला के अहकामात ही हैं कि men are the bread earners and women are supposed to stay at home, look after the house, cook clean and look after the children, get married, have kids. कि हमेशा से ये सोच रही है और अल्लाह ने जो औरतों को इसी नेचर में पैदा किया. तो उस टाइम की even though they were like not Muslims, स्क्रिप्चर को जरूर फॉलो करते रहे और they were really close to their religion. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, बिगाड़ पैदा हो गया, बुराई फैल गई, ज़िना फैल गया, फैमिली सिस्टम तबाह बर्बाद हो गया. आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आई. किस तरह आई, we're gonna cover up that. इवन कि अगर आप उन टाइम्स की वीडियोस खोल के देखें तो आपको नजर आएगा कि कोई मूवी हो या कोई डॉक्यूमेंट्री उस टाइम की, यू कैन क्लियरली सी एंड विटनेस के तो उस वीडियो में ये दिखाया जाता रहा कि वुमेन आर डूइंग लॉन्ड्री, कुकिंग, क्लीनिंग एंड द मैन इज आउट देयर डूइंग सम हार्ड वर्क. किसी भी टाइप का बेटे हैं वो उस बाप की मदद कर रहे हैं एंड डॉटर्स आर लाइक हेल्पिंग देयर मॉम. लेकिन ऐसा आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि बिगाड़ किसका पैदा हुआ. बिगाड़ पैदा हुआ आफ्टर 1950s जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुई. उसके बाद ये स्टार्ट हुआ आहिस्ता आहिस्ता करके इन द नेम ऑफ फेमिनिज्म. वेव 1 आई, फिर वेव 2 आई, फिर वेव 3 आई. नाउ वी आर लाइक गॉड नोस कौन सी वेव अब चल रही है. फर्स्ट वेव में क्या था, सेकंड वेव में क्या था, it all makes no sense क्योंकि इंसान ने अपनी स्क्रिप्चर्स को छोड़ दिया. ये चीज़ बेसिकली वेस्टर्न कल्चर से हमारे मुल्क में भी आई, वहाँ से चीज़ ओरिजिनेट हुई और वहाँ से पूरी दुनिया में फैल गई. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो मेंस पॉपुलेशन थी, मर्दों की तादाद सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो गई थी क्योंकि बहुत से लोग मारे गए थे जंग में. जर्मन्स, रशियंस, अमेरिकन्स, यूके के, टर्किश एंड जापानीज, इंडियंस, ऑलमोस्ट 200 मिलियन मैन वर किल्ड इन दैट वॉर. जिसकी वजह से मेंस पॉपुलेशन रैपिडली वेंट डाउन एंड वुमेन पॉपुलेशन स्टेड द सेम. इंडस्ट्रीज और कॉर्पोरेट जो कल्चर था वो काफ़ी हद तक नेगेटिव इम्पैक्ट का शिकार हुआ क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ काफ़ी डिमोलिश हो गई थी. तो उन्होंने क्या किया कि दे हायर्ड फीमेल एम्प्लॉइज. इंस्टेड के मेल हो, फीमेल्स आके जो मेन थे उनकी जगह ली. दे स्टार्टेड चेजिंग और दे स्टार्टेड डूइंग वर्क आउटसाइड देयर होम्स. कॉर्पोरेट लाइफ में, वर्क प्लेसेस में जाके जब औरतों ने चीज़ देखी कि हम खुद कमा सकती हैं, वी कैन मेक आवर ओन मनी, वी कैन लिव इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली, तो व्हाई वी नीड मैन, व्हाई वी नीड मैरिज. बस इसी तरह बाकी औरतों ने भी इस चीज़ को अडेप्ट किया. वो भी काम कर रही है, घर से बाहर जा रही है, तो क्या हुआ, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट. वो भी पैसा कमा रही है अपना और हमारा हस्बैंड भी कमा रहा है तो हम भी अपना कमा रहे हैं, तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट, एवरीथिंग्स फाइन. और इस तरह करते 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 औरतों के अंदर घर से बाहर निकल के पैसा कमाना, अपने करियर को फोकस करना, ये चीज़ उनके अंदर आ. फर्स्ट वेव में ऐसे ही था कि वी वांट टू वर्क, वी वांट टू डू जॉब्स, वी वांट टू मेक मनी, वी वांट टू बी इंडिपेंडेंट, डोंट वांट टू स्टे एट होम. क्योंकि उन्होंने अपनी दीन से बगावत की, अपने मजहब से दूर हट गए, उन्होंने अपने नफ्स की गुलामी की और अपने स्क्रिप्चर्स को छोड़ा, शैतान के पीछे चले, जिसकी वजह से उनका फैमिली सिस्टम भी काफ़ी हद तक इम्पैक्ट हुआ था नेगेटिवली. अब हम वेव्स की बात करते हैं. पहली वेव में ये था कि वी वांट टू वर्क, नॉट स्टे एट होम. सेकंड वेव भी ऐसी थी कि वी आर इक्वल टू मैन. जितना मैन को पे किया जाता है, मेल एम्प्लॉयज को पे किया जाता है, हमें भी किया जाए क्योंकि हम भी उतना ही काम कर रही हैं. थर्ड वेव वाज समथिंग एल्स कि वी आर इवन सुपीरियर देन मैन. हमें इक्वल बेनिफिट्स भी चाहिए, लेकिन जब इक्वल रिस्पांसिबिलिटीज की बात है, वी आर लाइक वी आर फीमेल्स, लेकिन बेनिफिट्स उनको उससे भी ज़्यादा चाहिए. डिस्पाइट द फैक्ट नोइंग कि इसके एज अ होल नुकसानात के हैं, उनको ओवरकम करके उन्होंने अपना फायदा सोचा कि यार हम किसी की गुलामी क्यों करेंगे. दिस इज अ फैक्ट कि व्हेन अ वुमन मेक्स मनी, यू गाइस माइट नॉट एग्री विद दिस, लेकिन दिस इज अ फैक्ट, अ बिटर फैक्ट कि व्हेन अ वुमन मेक्स मनी, शी बिलीव्स कि आई डोंट नीड अ मैन एनीमोर, आई डोंट नीड मैरिज. लेकिन जब मर्द कमाता है उसके माइंड में सबसे पहली चीज़ ये बैठती है कि मेरे बीवी बच्चा अच्छा खाएंगे. बट इट्स क्वाइट ऑपोजिट फॉर वुमन. जब वो कमाना स्टार्ट करती है, शी बिलीव्स कि मैरिज इज नॉट इंपॉर्टेंट, हस्बैंड इज नॉट इंपॉर्टेंट, आई हैव टू focus on my career
and I have to make my own money and be independent, जिसकी बेस पे वो शादी को निगलेक्ट करते हैं. 1950s 60s की जो औरतें जो अपना वो कवर भी करती रही according to their scriptures, they used to stay at home and not go out making money. उनके अंदर तकब्बुर पैदा होना स्टार्ट हो गया कि we can dress however we want, हम जिधर जाएं और कोई हमसे पूछे ना. There's no such thing as marriage. Marriages are not important. हस्बैंड कौन होता है हमें रोकने वाला? We can do whatever we want. उनकी डिक्शनरी से खुदा निकल गया, उनकी डिक्शनरी से आखिरत निकल गई, फैमिली सिस्टम, शादी, ये सब चीज़ों के माइंड से निकल गई. ये चीज़ वेस्टर्न कल्चर से बाहर निकल के पूरी दुनिया में फैल गई. इवन आवर कंट्री अनफॉर्चुनेटली, पाकिस्तान और बाकी ममालिक जो है, इवन इस्लामिक कंट्रीज भी इस चीज़ से काफ़ी हद तक मुतासर हुए हैं, फेमिनिस्टिक मूवमेंट और लिबरलिज्म मूवमेंट, क्योंकि ये चीज़ें हमारे दीन के टोटली 180 डिग्रीज में. वुमन हु इज फॉलोइंग हर करियर, आई एम नॉट सेइंग वो गलत है. द फैक्ट इज वी डू एक्चुअली नीड अ वुमन इन सम फील्ड्स, जैसे डॉक्टर की फील्ड है एंड टीचिंग की फील्ड है. इफ आई गेट मैरिड एंड माई वाइफ इज इल, शी इज हैविंग सम मेडिकल इश्यूज, तो आई वुड डेफिनेटली प्रेफर कि यार कोई मुझे फीमेल डॉक्टर मिले इंस्टेड के उसको मैं किसी मेल के पास लेके जाऊँ. दैट एक्चुअली मेक्स सेंस. देयर आर अ फ्यू फील्ड्स जिसमें हम ये चीज़ रिकमेंड करते हैं कि औरतों को आगे निकलना चाहिए ताकि वो बाकी औरतों की सपोर्ट बन सकें. जैसे मेडिकल फील्ड होगी, जैसे टीचिंग की फील्ड होगी. इफ माई वाइफ और माई सिस्टर और माई डॉटर वांट्स टू स्टडी, फॉलो अप विद हर एजुकेशन, तो मैं चाहूँगा कि यार उसके लिए कोई फीमेल टीचर का इंतजाम हो इंस्टेड कि कोई उसको मेल टीचर पढ़ाए. लेकिन मसला सारा यहाँ पर है कि जब देयर आर मेनी फील्ड जिसमें औरत की जरूरत नहीं, जैसे रिसेप्शनिस्ट की जॉब होगी, जैसे बैंकर की जॉब होगी, और इस तरह की बहुत सारी जॉब्स हैं जिनमें औरत का होना इट डजंट मेक सेंस कि वो सबके सामने आगे बैठी हुई एंड शी इज डूइंग समथिंग व्हिच शी इज नॉट सपोज्ड टू डू. उसकी जगह किसी मेल को होना चाहिए. इस सब से क्या हो रहा है, हमारा फैमिली सिस्टम तबाह हो रहा है. मैन आर फाइंडिंग जॉब्स, उनको नहीं मिल रही, और औरत को जिसका काम पैसा कमाना है ही नहीं, उनको जॉब्स मिल रही हैं. तो दिस इज डेवास्टेटिंग आवर फैमिली कल्चर. इसके अलावा मसला एक ये भी है कि औरत के अंदर तकब्बुर पैदा हो जाता है. इफ नॉट ऑल, आई एम नॉट टारगेटिंग ऑल ऑफ देम, लेकिन व्हेन अ वुमन start making money, she gets really prideful. I don't need anyone and I'm the boss here and मुझे किसी की obedient नहीं होना and I want to do whatever I want. अब हम वापस टॉपिक की तरफ जाते हैं कि करियर या शादी. करियर को फोकस करें, निकाह को फोकस करें. अल्लाह ताला ने औरत को बाय नेचर इस सेंस में पैदा किया कि दे आर सोशल वर्कर्स. औरतें हमेशा से लोगों के अंदर रहना पसंद करती हैं. दे वांट टू स्टे अराउंड पीपल. बेशक वो बहन भाई हो, माँ बाप हो, हस्बैंड हो, बच्चे हो, दे वांट टू बी अराउंड पीपल. अल्लाह ने उनको इस नेचर में पैदा किया. लेकिन हमारी फेमिनिस्टिक मूवमेंट, लिबरलिज्म मूवमेंट ने औरत को उल्टा सिखाया है. अब उल्टा सिखाने का मतलब क्या है? इवन इफ अ वुमन इज मैरिड एंड शी हैज किड्स, वो अगर अपने करियर को प्रायोरिटाइज करेगी इंस्टेड ऑफ हर होम, वो क्या करेगी? वो अपने बच्चों को लेगी, सुबह डे केयर छोड़ के आएगी एंड देन शी इज गोना गो टू हर वर्क प्लेस एंड देन शी इज गोना मेक मनी देयर. फिर शाम को थकी हारी घर वापस आएगी बच्चों को लेकर डे केयर से. ना वो बच्चों को टाइम दे रही है, ना वो अपने हस्बैंड को टाइम दे रही है, ना वो घर को टाइम दे रही है. शी इज जस्ट फोकसिंग ऑन हर करियर. जिससे नुकसान किसका है? घर का नुकसान है. फैमिली सिस्टम तबाह हो रहा है एज अ होल. बच्चे खराब हो रहे हैं क्योंकि डे केयर में बच्चों को छोड़ रहे हैं, तो उनको नर्चर कौन कर रहा है? उनको वहाँ कौन पाल रहा है? यू रियली थिंक जिसके हवाले आपने अपने बच्चे किए हैं तो वो सीरियसली उनको अपना बच्चा समझ के रखेंगे? ऑफ कोर्स नॉट. दे आर ओनली देयर फॉर मनी. दे कुडंट केयर लेस कि आप किसको हमारे यहाँ छोड़ के जा रहे हैं. ऑल दे केयर इज मनी. आप हमें पैसे दें, बच्चों को यहाँ छोड़ दें, वो जाने आप जाने, हमें तो पैसे चाहिए. डू यू रियली थिंक दिस इज नर्चरिंग? आर यू सर्विंग योर पर्पस एज अ मदर? क्या आप अपनी नस्ल को खराब कर रही हैं जस्ट फॉर फ्यू कॉइंस? डज दैट मेक एनी सेंस? जब इंसान दीन से बगावत करता है, अल्लाह रसूल से बगावत करता है, उससे बड़ा दरिंदा कोई नहीं होता. एंड आई एम टेलिंग दिस फॉर अ फैक्ट. अल्लाह ने कुरान में साफ फरमाया, अर्रजाला कव्वामून अला निसा, men are one step superior to women. अब इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि men are better in every way और औरत जो है वो inferior है, ऐसा हरगिज मतलब नहीं है. It's not what it means. अल्लाह ने मर्द को एक स्टेप superiority देकर उसके कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियां भी डाली हैं, और अल्लाह ने उनको एक स्टेप superior इसलिए भी रखा है, आगे अल्लाह ने फरमा दिया कि इसलिए क्योंकि वो अपना माल खर्च करते हैं. They provide and protect, इसलिए they are one step upper than you. इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि they are like superior than you as a human. No. जितनी वो नमाज़ें पढ़ेंगे उनको भी इतना ही सवाब मिलेगा जितनी आप नमाज़ें पढ़ेंगी. आप अगर कुरान को फॉलो कर रही हैं और वो भी कर रहा है, सवाब दोनों को इक्वल मिलेगा. जन्नत दोनों के लिए, नॉट ओनली फॉर मैन. ये एक फैक्ट है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आपका मकाम ज्यादा है तो आपकी जिम्मेदारियां भी बहुत ज्यादा है. प्रोवाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग इज नॉट ईजी. आपने डेली बेस पे घर से बाहर निकल के ब्रेड अर्न करनी है. इट्स नॉट एन ईजी टास्क फॉर योर फैमिली, फॉर योर किड्स, फॉर योर वाइफ्स. इट्स नॉट ईजी क्योंकि अल्लाह ने बहुत भारी जिम्मेदारी मर्द के करने में डाली है. तो ऑन द फ्लिप साइड उसका मकाम भी ज्यादा रखे. और अल्लाह ने उस आयत के फौरन आगे ये भी चीज फरमा दी कि राइचियस वाइफ्स आर ओबीडिएंट टू देयर हस्बैंड्स. वो अपने हस्बैंड्स की फरमाबरदार होती हैं, उनकी अताअत करती हैं खुशी से. एंड दे आर राइचियस. अल्लाह ने उनको ये खिताब दिया कि वो नेकोकार है. इससे बढ़ के आपको क्या मकाम चाहिए? सिंस अ वुमन हु इज अ फेमिनिस्ट और लिबरल, उसकी जिंदगी में दीन मैटर नहीं करता, नॉनदलेस जो भी हो जाए वो अपने करियर को प्रेफरेंस देगी. और अगर वो शादी को प्रेफरेंस देती भी है तो वो अपने हस्बैंड को वो मुकाम नहीं देगी जो इस्लाम ने उसको दिया है. अपने सारे बेनिफिट्स उसे लेगी. यू आर द ब्रेड अर्नर, यू आर गोना प्रोटेक्ट, प्रोवाइड एंड ऑल द स्टफ. लेकिन जब उसके अपने हुकूक देने की बारी आएगी, शी विल नॉट डू इट. क्यों? क्योंकि वो अपने मतलब का इस्लाम चाहती है.
جب ویسٹ میں فیمنزم ویو پھیلی اور لبرلزم پھیلا، دین سے بغاوت پھیلی، وہاں کا فیملی سسٹم ہر طرح سے ڈسٹرکٹیبل ہو گیا. شادی وہاں ختم ہو گئی، وہاں پر لیونگ ریلیشن سٹارٹ ہو گیا، وہاں پر وہ بچے پیدا ہونا شروع ہو گئے جن کے باپ کا پتہ ہی نہیں. کیونکہ شادی نہیں ہے، کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے، تو جو لڑکا ہے وہ ایک لڑکی سے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ریلیشن قائم کرتا ہے اور اس کو پھر چھوڑ دیتا ہے. when the pregnancy is identified وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے عورت کو نقصان ہے کہ she becomes a single mother، اور وہ جاب بھی کری ہے، وہ اپنے بچے کو بھی پال رہی ہے، وہ گھر بھی چلا رہی ہے. تو what kind of woman rights are these man؟ اس سب سے عورت کا بیڑا غرق ہو گیا کہ جب انہوں نے عورتوں کو گھر سے نکالا for career, for money, for jobs, for corporate life, for businesses and all that، فیملی تباہ ہوگی. جو ان کا سسٹم تھا ہمیشہ سے چلتا آ رہا، despite the fact that they were not Muslims، اس کے باوجود بھی ان کا فیملی سسٹم اسٹرانگ تھا. جب انہوں نے دین سے بغاوت کی، کرسچینٹی سے، یہودیوں نے جوڈائزم سے، یہ تباہی ہونا اسٹارٹ ہوگی. اور وہاں کی عورت کو ہر طرح سے برین واش کیا جا رہا ہے کہ you are equal to men, you deserve to make your own money, you don't need any man, your career is everything. And it has been proven through surveys کہ جو عورتیں اپنے یوتھ کے ٹائم پہ فیمنسٹ تھیں، جنہوں نے اپنی کریئر کو فوکس کیا، پیسہ کمانا، انڈیپینڈنٹ ہونے کو فوکس کیا، شادی اور ہسبینڈ اور بچے اور گھر میں رہنا اینڈ بینگ ہاؤس وائف، اس چیز کو انہوں نے پریفرنس نہیں دی. Those women at the age of 30, 40, 50 they were the most loneliest women who ever existed. مجھے بہت سی ہیں جنہوں نے بتایا خود کہ we were like feminist، ہم نے اپنی کریئر کو فوکس کیا، پیسہ کمانا، we don't need man, we don't need any children، شادی نہیں چاہیے and all that stuff. اب وہ تنہا ہیں، بالکل لونلی ہے، اور کوئی بندہ ان سے شادی کے لیے تیار نہیں. وہ گھر آتی ہیں، they are successful in the workplace کہ وہ بے شک CEO لگی ہوئی ہیں، officers and making so much money، لیکن اس کے باوجود وہ گھر آتی ہیں they come home to an empty house. وہ ہوتی ہیں اور دیواریں ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہیں اور تنہائی ہوتی ہے. there's no one around، اور وہ ڈپریشن سے، تنہائی سے ماری جاتی ہیں، اور وہ طرز سے ہوتی ہیں کہ کوئی بندہ ہمیں سیریس لے، کوئی بندہ ہم سے شادی کرے. لیکن it's too late. کیوں؟ کیونکہ you have spent your youth making money and it's a fact کہ مرد جو ہیں وہ ہمیشہ جو ینگ لڑکے ہیں ان کو پریفرنس دیتے ہیں if they want to get married to them. کہ men choose women from the age of 18 till 24. یہ جو ٹائم پیریڈ ہے ایک بندی کا، یہ سب سے زیادہ پریفریبل ہوتا ہے مرد کے لیے، سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے ان کے لیے. below 8 and after 24 آہستہ آہستہ جو عورت کی اللہ نے اس کو ایک حسن دیا ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونا اسٹارٹ ہوتا ہے. and men always look for beauty in a woman and they literally don't care کہ آپ کتنے پیسے کماتی ہیں. if he's making money, he's successful in his business, in his career، وہ کبھی بھی اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ what you do, how much money you make، آپ کا کریئر ہے بھی صحیح کہ نہیں. he doesn't care. all he cares about is کہ do you have what it takes to be a wife, are you a wifey material. اور وہ عورتیں جو اپنی جوانی کو ان کاموں میں لگا دیتی ہیں، پھر ان کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کوئی چیز بچتی نہیں ہے، سسکیاں لے لے کے مر جاتی ہیں. جب بڑھاپا آتا ہے ایٹ 70 80 اولڈ ہاؤس میں بیٹھی ہوتی ہیں اکیلے، no one around، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں، کوئی ان سے حال پوچھنے والا نہیں. they're completely lonely کیونکہ انہوں نے اپنے یوتھ کے ٹائم کو سیریس نہیں لیا and they did not get settled down with a guy for marriage. and such liberal people وہ آخرہ اورینٹڈ نہیں ہوتے، ان کا آخرت میں ایسا کوئی ایمان نہیں ہوتا. وہ صرف نامی کلامی مسلمان ہوتے ہیں، شناختی کارڈ میں مسلمان لکھا ہوتا ہے، they are practically not Muslims. کیونکہ ان کا فوکس آخرت نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں بس دنیا میں ہی جو ہم مزے کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ دنیا ہی سب کچھ ہے. لیکن جو آخرت اورینٹڈ بندہ ہے یا بندی ہے، وہ اللہ کے احکام کو سب سے زیادہ پرائورٹائز کرے گا یا کرے گی. ایک لڑکی کو پتہ ہے کہ میں نے شادی کر کے اپنے ہسبینڈ کو خوش رکھنا ہے. my main concern, my primary objective is to look after the house and my kids and my husband. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ women expose themselves and they make obscenity in a society and they know کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس کے احکامات کو فالو کرنا ہے. تو ان کی نظر میں کریئر ایسا اتنی ویلیو نہیں رکھتا. ان کی نظر میں فیملی سسٹم کو اسٹرانگ کرنا مقصد ہوتا ہے. شادی ہو، they have kids، اور پھر ان کے بچوں کے بچے ہوں، اور پھر وہ ماں بنے، وہ دادی بنے، نانی بنے، پھوپھو بنے، خالہ بنے. that's what their focus is. اور وہ جیسے میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا، women are social workers. they want to be around people all the time. آپ لوگ اگر ہماری نانی دادی کی ایگزامپل لیں، they got married at a very early age, like at the age of 13, 14, 15 and they had many kids. آپ بھی یہ چیز سمجھتے ہیں کہ آپ کی نانی دادی کے بہت سارے بچے تھے اور ہماری کے بھی بہت سارے بچے تھے and they got married early، اور انہوں نے اپنے گھر کو بسایا and they focused on their house. اور at the age of 80, 90 وہ اللہ کو پیاری ہوئیں. جب وہ بڑھاپے کی ایج کو پہنچی، there were many people around them. ان کے بچے، ان کی بیٹیاں، ان کے بچوں کے بچے، ان کے نواسے پوتے، بہن بھائی، ہر بندہ ان کے ساتھ. تو ان کو بڑھاپے کی ایج میں اتنی سپورٹ مل جاتی ہے کیونکہ کوئی پریشانی نہیں ہوتی. why is that؟ کیونکہ انہوں نے اپنے یوتھ ٹائم کو غنیمت جانا. ان کو پتا تھا کہ یہ ٹائم ہمیں واپس نہیں ملے گا. we have to do what we're supposed to do. instead of career انہوں نے شادی کو پرائورٹائز کیا، گھر بسانے کو پرائورٹائز کیا. this is exactly what they did، جس کی وجہ سے وہ تمیز کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئی. بٹ وومن آف ناؤ ڈیز ان کو الٹی پٹیاں پڑھا کر اس چیز سے دور کیا جا رہا ہے کہ منی از ایوری تھنگ، کریئر از ایوری تھنگ، ڈونٹ بی ڈیپینڈنٹ آن یور ہسبینڈ، آن اینی ون، میک یور اون منی، اور گھر از نتھنگ. مینی وومن آف آر نیشن، ایون دو کہ وہ مسلمان ہیں، وہ بھی یہ مائنڈ سیٹ پوزیس کرتی ہیں کہ وی کین ڈو جابس اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وی کین لک آفٹر دا ہاؤس.
ہم جاب بھی کر سکتی ہیں اور ہم گھر کو بھی سنبھال سکتی ہیں. کیوں کہ ہماری دوست کر رہی ہے, میری خالہ کر رہی ہیں, میری ماں کر رہی ہے, وہ فلانا کر رہی ہے, شی کین ڈو اٹ, آئی کین ڈو, اور میں نے دیکھا ہے کہ سب کچھ کر رہی ہیں. آل دس ڈزنٹ میک سینس. حقیقت میں وہ نہیں کر سکتی. وائی؟ کیونکہ جو لڑکی صبح 8-9 بجے جا رہی ہے جاب کے لیے اور واپس شام کو 5-6-7 بجے گھر آ رہی ہے, وہ گھر کو کیا سنبھال رہی ہے؟ شی از گیونگ مور ٹائم ٹو دا ورک پلیس ایز کمپیئر ٹو ہر ہاؤس. تو واپس آ کر جب تھکی ہاری وہ کیا کام کرے گی؟ شی کین ناٹ مینج بوتھ. آپ یا تو اپنی کریئر کو فوکس کر سکتے ہیں یا آپ اپنی گھر کی لائف کو فوکس کر سکتے ہیں. دونوں کو ایک ساتھ فوکس کرنا اٹ ول میک یو مینٹلی ill. آپ دونوں کو بھرپور طریقے سے نہیں کر سکتے, آپ ایک چیز میں نیگلیکٹ کریں گے. بٹ دوز وومن ہو ہیو سم برینز, جن میں تھوڑی عقل ہے, وہ کہتی نہیں بھائی ہمیں جاب نہیں کرنی, وی ڈونٹ وانٹ ٹو میک منی, وی وانٹ ٹو جسٹ گیٹ میرڈ اینڈ اسٹے ایٹ ہوم, لیٹ آور ہسبینڈز ڈو دا ہارڈ ورک, ہم نے بس گھر بیٹھ کے چل کرنا ہے. ایک بہت امپورٹنٹ چیز میں آپ کے سامنے رکھوں, جو لوگ دیندار نہیں ہوتے نا, وہ جب کوئی لڑکی ہے جب اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں, ان کو لڑکے میں ہر چیز پرفیکٹ چاہیے کہ وہ اتنا پیسہ کماتا ہو, اس کی اتنی ہائٹ ہو, یہ رنگ ہو, اپنا گھر ہو, پیسہ اتنا کماتا ہو, گاڑی ہو, بنگلہ ہو, پیسہ ہو, ہر چیز ان کو اس بندے سے چاہیے. اور وہ اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم اپنی بیٹی شرط پہ دیں گے کہ ہمیں یہ سب چیزیں تم دو گے. یہ سب چیزیں وہ مین سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اٹ از ایز دو کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ بالکل آرام سے سب کچھ مرد نے کمایا ہے. اینڈ یو نو مین آؤٹ دیئر نو کہ میکنگ منی از ناٹ ایزی. دن رات محنت کرنی پڑتی ہے, اپنا خون پسینہ کھپانا پڑتا ہے پیسے کے لیے. لیکن وہ لڑکی والے اس چیز کو فار فری گین کر رہے ہوتے ہیں. لڑکی والے میل سے اتنی ایکسپیکٹیشنز لگاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے. لیکن جب لڑکا سیم چیز کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ایکسپیکٹیشنز لگاتا ہے, وہ اپنی پریفرنسز شو کرتا ہے کہ مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو یہ کرتی ہو, وہ کرتی ہو, پردہ کرتی ہو اور ہاؤس وائف ہو, میری اوبیڈینٹ ہو, میری بات مانے, مجھے سیریس لے, کھانے بنائے, میری پرمیشن کے بغیر کچھ کرے نا, تو اس کو وہ لیبل کرتے ہیں کہ اوے یہ تو کنٹرولنگ ہے, اور یہ تو مینیپولیٹو ہے, اور یہ تو تمہیں غلام بنا کے رکھے گا, تم اس کی نوکر تھوڑی نہ ہو, تم غلام تھوڑی نہ ہو. آپ ہماری بیٹی بھی غلام ہے, ہماری بیٹی بھی نوکر ہے کسی کی, وہ کیا اپنے ہسبینڈ کی اطاعت کرے, اس کی اوبیڈینٹ ہو, کیوں بھائی وہ کسی کی غلام ہے. یہ سننے کو ملتا ہے لڑکے کو. آئی تھنک دس از دی ہائیسٹ لیول آف ہپوکریسی کہ آپ اپنے حقوق لے رہے ہیں, لیکن جب ذمہ داری کی بات آ رہی ہے, لائک وائی دیز ڈبل اسٹینڈرڈس, وائی دس ہپوکریسی کہ حقوق لینے کی جب باری آئے تب آپ کو اپنا حق نظر آ رہا ہے, لیکن جب آپ کو دینے کی باری ہے تب آپ جو ہیں مکر ہیں کہ ہماری بیٹی غلام تو نہیں ہے. اٹس ہر بیسک رسپانسبلٹی آف اے وومن ٹو بی اوبیڈینٹ ٹو ہر ہسبینڈ. جب وہ شادی کرے گی دین شی از باؤنڈ, کیونکہ ہسبینڈ کے گھر جا رہی ہے رخصت ہو کر, تو شی مسٹ اوبے ہر ہسبینڈ. اینڈ سچ وومن آر لائک نہیں ہم تو نہیں ہماری غلام بن کے رہ سکتی. سو دے پریفر کہ ٹھیک ہے شادی نہیں کرتے نہ کرو, ہم جاب کریں گی اور ہمیں ویسے بھی کسی مت کی ضرورت نہیں ہے. لیٹ می ٹیل یو کہ آپ اپنی جوانی میں, اپنی یوتھ کے ٹائم کو اس چیز میں لگا دیں, اچھے رشتے ٹھکرا دیں, لیکن جب آپ کی ایج ڈھلکے گی اور آپ کے چہرے پہ جھریاں نہ اسٹارٹ ہوں گی اور آپ کی اٹریکشن کم ہو جائے گی, تو مرد کے پاس جوان عورتیں زیادہ ہوں گی اور آپ کو وہ نگلیکٹ کر دیں گے. اس ٹائم آپ شادی کرنا چاہیں گے بھی صحیح, تو آپ کی شادی کی چانسز بہت لو ہیں, کیونکہ آپ اتنی اٹریکٹیو رہی نہیں ہے. کیونکہ لائک آئی ٹولڈ یو ارلیئر, مین آلویز پریفر ینگر وومن, جو بے شک امیچور ہوں, بے شک انہوں نے دنیا نہ دیکھی ہو, لیکن دے وڈ پریفر دیم اوور سم ون جس نے اپنی یوتھ ٹائم کو ویسٹ کیا اور اپنی کریئر کو فوکس کیا. پھر ان کے پاس ریگریٹس ہوتے ہیں کہ کاش ہم نے شادی کو سیریس لیا ہوتا, اور ان کو ریگریٹس ہی رہتے ہیں. نتھنگ ایلس از لیفٹ. دے ریئلی تھنک کہ بڑھاپے میں جب ہماری ایج ڈھلک چکی ہوگی, ہم گوچی بیگس لے کر یا اچھے کھانے کھا کر, اچھے کپڑے پہن کر اپنا کو خوش کر لیں گی. تو ایسا ریز نہیں ہوگا. آپ کو 2 منٹ کی, 5 منٹ کی, 10 منٹ کی خوشی ملے گی وہ چیز خریدنے کے بعد, لیکن جو آپ کو انٹرنل پیس ہے, انٹرنل خوشی ہے, وہ کبھی بھی نہیں ملے گی. اور اس کا نقصان یہ بھی ہے کہ وین وومن ایون دو دے آر میرڈ, اس کے باوجود بھی وہ جاب کریں, پیسہ کمائیں, اس سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ مرد آہستہ آہستہ اپاہج بن جائیں گے. اگر میری بیوی کما رہی ہے تو میں کیوں کماؤں پھر. آئی شوڈ اسٹے ایٹ ہوم اینڈ لیٹ مائی وائف ڈو دی ارننگ, لیٹ ہر بی the bread earner, allow her to bring food to the table, اور میں گھر بیٹھ کے سکون سے عیاشی کروں. اور فلپینز میں اور باقی ایشین کنٹریز میں یہ چیز ہو رہی ہے کہ women are making money, they're going out there serving people, اور جو ان کے مرد ہیں وہ گھر بیٹھ کے عیاشی کر رہے ہیں. like I told you کہ جب عورت پیسہ کمانا اسٹارٹ کرتی ہے, she thinks کہ مجھے اپنے ہسبینڈ کی ضرورت نہیں ہے, ہسبینڈ میرا تمیز سے چلتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں چلتا تو I'm just gonna leave him. جب مرد کوئی چیز ریئلائز ہوگی کہ یار میری بیوی میری بات نہیں مانتی, مجھے سیریس نہیں لیتی, مجھے پرائرٹائز نہیں کر رہی, تو وہ اپنا ہاتھ کھینچ لے گا اور اس کے حقوق ادا کرنا چھوڑ دے گا. جب وہ خود اپنا کما رہی ہے تو وہ کہے گا یار کہ میں بیوقوف ہوں کہ میں گھر کے بل بھی دوں, بچوں کے اسکول کی فیسیں بھی دوں, اور دن رات محنت کروں, کھانا لاؤں, راشن لاؤں, بلز پے کروں, گھر کا رینٹ دوں, سب کچھ کروں, اور اینڈ پہ وہ اپنی منوا رہی ہے, میری بات نہیں مانتی, مجھے سیریس نہیں لیتی, تو وہ کیوں کرے گا؟ وہ آپ کی خدمت کیوں کرے گا؟ He would never do that. اسلام کا ہمیشہ سے یہ المیہ رہا ہے کہ فیملی سسٹم کو پروموٹ کیا جائے, فیملی سسٹم کو اسٹرانگ کیا جائے, اور فیملی سسٹم صرف اور صرف نکاح سے اسٹرانگ ہوتا ہے, کریئر سے اسٹرانگ نہیں ہوتا, پیسے کمانے سے اسٹرانگ نہیں ہوتا. لڑکا لڑکی شادی کریں, ہیو کڈس, پھر بچوں کے بچے ہوں, ماموں تایا خالہ پھپھو دادا دادی بھانجے بھتیجے کزنس اور باقی جو ہیں رشتے, یہ سب کے سب ایگزسٹنس میں تبھی آتے ہیں جب شادی ہوتی ہے. اور ہمارا دین اسلام اس چیز کو انڈورس کرتا ہے, اور یہ انبیاء کرام کی سنت ہے شادی کرنا, نکاح کرنا, گھر کو آباد کرنا افراد سے. بچے 2 ہی اچھے, آل دیز
kind of lame statements یہ کفار کو سوٹ کرتی ہیں. ہم مسلمان ہیں, ہمیں چیز سوٹ نہیں کرتی کہ ہم ایسی باتیں کریں, کیونکہ یہ ایک فیکٹ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو نکاح سے دور کریں گے آپ زنا کی طرف جائیں گے, اور زنا سے عورت کا نقصان ہے, مرد کے مزے ہیں, فیملی سسٹم کا تباہ ہونا اور عورت کو ایکسپلائٹ کرنا, آبجیکٹیفائی کرنا, یہ چیزیں ایگزسٹنس میں آئیں گی. ایک عورت کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ شادی از امپورٹنٹ کریئر سے زیادہ. جب میں شادی کروں گی میرا ہسبینڈ, اس کو خوش رکھنا یہ پرائرٹی ہوگی میری, اور اس کی اطاعت کرنا, اس کا اوبیڈینٹ ہونا. آئی ہیو ٹو بی دا سورس آف ہز پیس, اور وہ جس چیز کا مجھے کہے میں کروں, جس چیز سے روک کے میں رک جاؤں, اور میں اس کے اکارڈنگ اپنی لائف گزاروں, اور اس کو راضی کر کے میں جنت میں چلی جاؤں. دس شوڈ بی ہر پرائرٹائزیشن. اس کا شادی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی اطاعت کرے, اس کو اپنا سر کا تاج مانے, اس کا احترام کرے, اس کو عزت دے. بے شک آپ دونوں کے درمیان کانفلکٹ بھی آ گیا تو آپ اس کو رسپیکٹفل وے میں ڈیل کریں. دس از یور بیسک آبجیکٹیو. آن دا فلپ سائڈ, مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو غلام نہ سمجھے, نوکر نہ سمجھے. اگر وہ آپ کی بات مان رہی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کی غلام ہے. شی از یور وائف, یو آر دا لیڈر, شی از دا فالوور. آپ کی غلام نہیں ہے. اس کو عزت دینی ہے, تمیز سے اس کے ساتھ رہنا ہے. جب وہ کوئی الٹا کام کر لے تو اس کو تمیز سے محبت کے ساتھ ہینڈل کرنا ہے, انسٹیڈ کہ آپ چنگیز خان بن جائیں. اسی چیز سے ہمارا فیملی سسٹم بھی اسٹرانگ ہوگا. اسی چیز سے لوگ برائی سے بچیں گے, زنا سے, اور فیملی سسٹم کو ڈسٹرائے کرنے سے بچیں گے. انڈیویجولس کو اپنے رولز اور رسپانسبلٹیز کا علم ہوگا کہ بینگ اے سن, بینگ اے فادر, بینگ اے ہسبینڈ, اینڈ بینگ اے وائف, بینگ اے ڈاٹر, بینگ اے مدر, میری رسپانسبلٹیز کیا ہیں, کہ اللہ نے میرے کندھے پہ کیا ذمہ داریاں ڈالی ہیں جو میں نے کرنی ہے. یہ چیز تبھی آئے گی جب ہم لوگ شادی کو پرائرٹائز کریں گے. کریئر سے آپ پیسے کما کے اپنا فائدہ کر رہے ہیں, اس سے قوم کو کیا فائدہ ہے؟ قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ جس کمپنی میں کام کر رہی ہیں اس کمپنی کو فائدہ ہے, اور وہ کمپنی صرف آپ کو اپنے فائدے کے لیے یوز کر رہی ہے. دوز وومن ہو آر لائک وی آر انڈیپینڈنٹ, ہم جابس کر رہی ہیں, ہم انڈیپینڈنٹ ہیں, دے ڈونٹ اینالائز دا فیکٹ کہ وہ کمپنی جس کے لیے آپ کام کر رہی ہیں وہ آپ کو صرف اپنے فائدے کے لیے رکھ رہے ہیں. دے ڈونٹ گیو اے ڈیم اباؤٹ یو ایز اے پرسن. اس نے آپ کو اپنے لیے رکھا ہوا ہے کہ آپ پورا مہینہ کام کریں گی اور اس مہینے کے اینڈ پہ آپ کو وہ پیسے دیں گے. دوز لیڈیز ہو پرائرٹائز دیئر کریئر, آسک یورسیلف دس کوسچن کہ جہاں آپ جاب کر رہی ہیں کیا اس سے آپ کو انڈیویجولی فائدہ ہے, ایکسیپٹ فور کہ وہ آپ کو پیسے دیتے ہیں منتھ کے اینڈ پہ؟ آف کورس ناٹ. ایک عورت جب جاب کے لیے جا رہی ہے, اس کا جو باس ہے وہ اس پہ گندی نظر ڈالے گا, اس کو بہن یا اپنی ماں سمجھ کر ٹریٹ نہیں کرے گا. ہی ول آبجیکٹیفائی ہر, اور اس کو سیکچولی ہراس بھی کر سکتا ہے, اور موسٹلی کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ باس سیکچولی ہراس گرل. آئی ایم آسکنگ یو دس کوسچن کہ وائی آر یو ایون ڈوئنگ سچ جاب, انلیس کہ آپ کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے کہ مجبور ہیں تو دیٹس اے سیپریٹ کیس. لیکن آپ کو کوئی مجبوری بھی نہیں ہے, آپ سے تکبر میں آ کے اپنے کریئر کو فوکس کر رہے ہیں, یو آر لائک نیگلیکٹنگ یور میریٹل لائف. ایٹ دیٹ پوائنٹ یو آر ایٹ فالٹ. اینڈ ڈو یو ریئلی تھنک وہ جو باس ہے وہ آپ کا حقیقی معنوں میں خیر خواہ ہے؟ ڈیفینیٹلی ناٹ. آپ کا ہسبینڈ آپ کے لیے وہ کچھ کر رہا ہے جو آپ کا باس کبھی بھی نہیں کرے گا. آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو گھر دیا ہے, آپ کو پروٹیکشن دی ہے, آپ کو روڈوں کے دھکوں سے بچا رہا ہے, آپ کو زنا سے بچایا ہوا ہے, اس نے آپ کو اولاد دی ہے, وہ آپ کے لیے سب کچھ کر رہا ہے اور اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا. ویئر ایز دا باس جو آپ کا کچھ بھی نہیں لگتا, وہ صرف آپ کو مہینے کے اینڈ پہ کچھ پیسے دیتا ہے جسٹ بیکاز یو آر سرونگ ہیم. آپ اس کی غلام بن کے لائف گزار رہی ہیں. سچ وومن ہیو نو آبجیکشن obeying their boss at the workplace, لیکن they have an objection obeying their husbands at home. I don't understand this man. وہ آپ کو صرف پیسے دے رہے ہیں اور آپ کو اپنا غلام بنا کے آپ سے کام نکلوا رہا ہے. That's independence. لیکن جو بندہ شادی کر کے آپ کو گھر دے رہا ہے, آپ کو پروڈکشن دے رہا ہے, آپ کو بچا رہا ہے ہر طریقے سے, آپ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے, آپ اس کے ماں باپ کی بہو ہیں, اس کے بھائیوں کی بھابھی ہیں, اس کے بچوں کی ماں ہیں, اس کا اوبیڈینٹ ہونا دیٹس غلامی, اور ورک پلیس کو سرو کرنا دیٹس آزادی. ہاؤ اٹ میک سینس ٹو یو گائز, پلیز مجھے کو ایکسپلین کرے. اور وہ باس جس کے آپ حقیقی معنی میں غلام ہیں, وہ آپ کو ریپلیس کر دے گا کسی اور بندے کے ساتھ. جب بھی اس کو لگے گا کہ ہی نیڈس اے ریپلیسمنٹ تو وہ آپ کو ریپلیس کر دے گا, وہ آپ کو کمپنی سے باہر نکال دے گا. ہی ڈزنٹ کیئر اباؤٹ یو. لیکن آپ کا جو ہسبینڈ ہے, نو میٹر ہاؤ بیڈ یو آر, نو میٹر ہاؤ ٹاکسک یو آر, وہ آپ کو اتنے آرام سے نہیں چھوڑے گا. وائی؟ بیکاز اس سے آپ کی اولاد ہے, وہ باپ ہے آپ کے بچوں کا, وہ اپنے بچوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. اور بیوی سے تعلق ختم کرنا آسان نہیں ہوتا, نو میٹر ہاؤ مچ ٹاکسک یو آر فار ہم. ورک پلیس میں کام کرنا از ایکچولی غلامی, اور ورک پلیس میں 20 بندوں کی خدمت کرنا دیٹس آزادی, دیٹس انڈیپینڈنس. اور گھر میں صرف ایک ہسبینڈ کی اوبیڈینٹ ہونا, اس کو اپنا لیڈر ماننا, یہ آج کی فیمنسٹ اور لبرل عورت سے ہضم نہیں ہوتا, کیونکہ انہوں نے دین کو پس سے پش ڈال دیا اور اپنے دماغ سے فیصلے لینا سٹارٹ کیے تو بھٹک گئے. ورک پلیس میں 20 لوگ اس کو دیکھیں, اس کو سیکشولی ہراس کریں اور اس کو یوز اینڈ ابیوز کریں, اس کو آبجیکٹیفائی کریں, اور وہ ان سب سے خود کو بچائے. آج کل کی لبرل عورتوں کو یہ زندگی قبول ہے کہ وہ یہ سب کچھ کرے, لیکن گھر بیٹھ کے تمیز کے ساتھ اپنے ایک بندے کو سرو کرے, اس کی خدمت کرے, اس کی اوبیڈینٹ ہو کر اس کو خوش کر کے جنت میں جائے. آج کل کی عورت کو یہ چیز ہضم نہیں ہے. اس ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے
کے حکم کو فالو کرنا ہے. اللہ نے جس کو جو رول اسائن کیا ہے وہ اس رول کو سیریسلی اور بھرپور طریقے سے فلفل کرے. دونوں جینڈرز کو اپنے رولز پتہ ہونے چاہیے. کریئر یا شادی. آفٹر آل دس انفارمیشن وومن مسٹ پرائورٹائز میرج اوور کریئر. لیکن مرد کے لیے اپنے کریئر کو فوکس کرنا امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ ہی از اے بریڈ ارنر. وہ اپنے کریئر کو فوکس نہیں کرے گا, کین ناٹ پرووائڈ اینڈ پروٹیکٹ ہز فیملی. اس لیے مرد کے لیے اپنے کریئر کو فوکس کرنا از امپورٹنٹ. اینڈ دس از دا کنکلوژن, میرج یا کریئر. آئی ہوپ یو گائز لائک دس ویڈیو. آئی ہوپ کہ یہ کافی انفارمیٹیو ہوگی آپ لوگوں کے لیے, اینڈ یو گائز مائٹ ہیو لرن اے تھنگ اور ٹو فرام دس. سو دس از می حسن سائننگ آف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.